السلام علیکم سیکنڈری کلاس. آج اگلا لیسن ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ لیسن نمبر 20 اسٹارٹ ہو جائے گا. تو ٹاپک ہمارے پاس اب آج ہے طبعی اور غیر طبعی کردار میں فرق. آج ہم نے یہ کرنا ہے. پچھلا ٹاپک مسلمان فقرین میں دو میجر جو اسکالرس ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، امام غزالی اور اشرف علی تھانوی کو. آپ کے سلیبس میں یہ دو ہی مسلم فلاسفرز ہیں، ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اچھی طرح سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور مکس اپ نہیں کرنا ان کے اندر جو میٹیریل ہے اس کو. اب نیکسٹ ٹاپک ہے اسی چیپٹر کا، چیپٹر نمبر 2 کا، طبعی اور غیر طبعی کردار میں فرق. اب سب سے پہلے ان ٹرمز کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ طبعی اور غیر طبعی کا مطلب کیا ہے. اب طبی لفظ الگ ہوتا ہے اور طبعی الگ ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو شاید کلاس میں کبھی بتایا ہو. طبی جو ہے وہ طب سے لفظ ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل، وہ میڈیکل کی ٹرم میں یوز ہوتا ہے. طبعی جو ہے وہ قدرتی کے لیے ہوتا ہے، نارمیلٹی کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے طبعی. اور غیر طبعی جو ہے اب نارمیلٹی کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. کسی بھی معاشرے کے اندر نارمل یا صحت مند فرد اس کو کہا جاتا ہے جو معاشرتی معیاروں کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. نارمل یا صحت مند فرد وہ ہوتا ہے جو معاشرتی معیار کو فل کر رہا ہو، جو معاشرے کے اندر اصول ہیں، روایات ہیں اور اقدار ہیں، ان کی پیروی کر رہا ہو اور ان کو فالو کر رہا ہو. غیر صحت مند شخص وہ ہوتا ہے جو معاشرتی معیار کے اوپر پورا نہ اتر سکے. ذہنی طور پر جو غیر صحت مند شخص ہوتا ہے اس کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ غیر صحت مند شخص جو ہے اس کو اپنی ذات کے بارے میں ادراک نہیں ہوتا، اس کا ادراک اپنی ذات کے بارے میں درست نہیں ہوتا، اپنے آپ کے بارے میں وہ نہیں جان پہچان رکھتا، اس کو ایون اپنے نام کا بھی نہیں پتہ ہوتا. جب زیادہ اب نارملٹی سویئر ہوتی ہے ان کے اندر تو یہ اب نارملٹی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی ذات سے اویئرنیس ان کی ختم ہو جاتی ہے اور اپنے بارے میں آگاہ نہیں ہوتے اور وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے. معاشرتی معیار کے مطابق ایسے لوگ زندگی نہیں گزار سکتے اور اس کے علاوہ بہت سارے وہموں اور اندرونی کشمکش کا یہ مستقل یہ لوگ شکار رہتے ہیں. وہمیں کیا ہوتے ہیں؟ ایسی کوئی بھی صورتحال جس کے اندر کوئی پراپر محیط موجود نہیں ہوتا، لیکن جو پرسن ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے ہو رہی ہے، تو اس کو وہمہ کہا جاتا ہے. جو ایسی کوئی چیز جس کا حقیقت میں وجود نہ ہو لیکن پرسن اس کو ایگزیکٹلی فیل کر رہا ہو تو وہ وہمے کی کیفیت ہوتی ہے. تو بہت سارے وہمیں اور اندرونی کشمکشیں جو ہوتی ہیں فرد کے اندر موجود ہوتی ہیں. یہ ایک ایسا فرد غیر صحت مند کہلاتا ہے جو اپنی ذات کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا، اس کو ادراک نہیں ہوتا اپنی ذات کے بارے میں، معاشرتی معیارات کی سینس نہیں ہوتی، ان کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتا اور بہت سارے اندرونی وہموں اور خلفشاروں اور کشمکشوں کا شکار وہ ہوتا ہے. کشمکش کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کے لیے سوچنا، تذبذب اختیار کرنا اور پھر کبھی آگے بڑھنا کبھی پیچھے ہٹ جانا، یہ کشمکش کی کیفیت ہوتی ہے. تو وہمیں اور اندرونی کشمکش ہوتی ہے وہ پرسن کے اندر موجود ہوتی ہے. جو پرسن غیر طبعی کردار کا شکار ہوتا ہے وہ پرسن، ایسے افراد کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہوتا، ان کی عزت نفس بھی کم ہو جاتی ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ ان کے اندر نہیں ہوتی اور اپنے آپ کی کسی بات کو خود بھی ویٹیج نہیں دے رہے ہوتے اور ان کے اندر غیر منطقی کردار اور اصراری کیفیت پائی جاتی ہے. ان کا کردار انتہائی غیر منطقی ہوتا ہے، یعنی وضاحت اس کی کسی طریقے سے بھی ان کے کردار کی نارمیلٹی کی سینس میں ان کا کردار جو ہے اس کی وضاحت ہم کر نہیں سکتے. کوئی بھی ایسا کردار جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی منطق نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی سالڈ چیز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی سالڈ وجہ نہ ہو کسی کردار کے پیچھے، تو اس کو غیر منطقی کردار کہتے ہیں. اور اصراری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو ہوتے ہیں جو غیر طبعی کردار کا شکار ہوتے ہیں ان کے اندر معاشرتی بے حسی، غیر ہمدردانہ رویے اور عدم مطابقت کی علامات بھی پائی جاتی ہیں. غیر طبعی افراد جو ہوتے ہیں ان کے اندر معاشرتی بے حسی، یعنی معاشرے کے حوالے سے وہ بے حسی کا شکار ہوتے ہیں. اگر معاشرے کے اندر کہیں کوئی بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر وہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، اس چیز کو غلط فیل ہی نہیں کرتے اور کوئی بھی چیز کس طرح ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی رسپانس وہ نہیں دے رہے ہوتے. معاشرتی بے حسی، غیر ہمدردانہ رویہ، دوسرے لوگوں کی طرف کسی قسم کا کوآپریشن، تعاون یا کوئی کسی قسم کا مثبت رویہ جو ایسے لوگ شو نہیں کرتے اور اپنے ماحول کے اندر ایڈجسٹیبل نہیں ہوتے، عدم مطابقت پذیری کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ. اب طبعی اور غیر طبعی کردار کی انہوں نے یہاں تھوڑی سی ایک مین ڈیفینیشن پہلے بتائی ہے کہ طبعی کردار وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی روایات اور اصولوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور غیر طبعی شخص وہ ہوتا ہے جو غیر صحت مند شخص ہے اور ایسے شخص کا اپنی ذات کے بارے میں ادراک درست نہیں ہوتا، نہ ہی وہ معاشرے کے اندر صحیح طور پر زندگی گزار سکتا ہے. معاشرتی معیار کے مطابق بہت سارے اندرونی وہموں اور کشمکش کا شکار ہوتا ہے، اس کی اپنی عزت نفس کم ہوتی ہے، اس کا کردار غیر منطقی ہوتا ہے، اس کے اندر اضطراری کیفیت پائی جاتی ہے اور معاشرتی بے حسی
اور غیر ہمدردانہ رویہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے اور عدم مطابقت کا شکار ہوتا ہے. ایسا فرد یا پرسن اپنے ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا ہے، ایڈجسٹیبلٹی کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے اندر عدم مطابقت پذیری کا وہ شکار ہوتا ہے. اب طبعی اور غیر طبعی کردار کو ایکسپلین کرنے کے لیے 4 مین اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے بتایا میں، جو مکاتب فکر ہیں، یعنی جن کے ایسے ستون نفسیات کے اندر جن پر نفسیات کی عمارت کھڑی ہے، اس میں سب سے پہلا ستون تحلیل نفسی ہے، سائیکو انالیسس ہے، جس کے حامی یہ کہتے ہیں کہ غیر طبعی کردار بیسیکلی بچپن سے شروع ہو رہا تھا. جب کوئی پرسن کوئی غیر طبعی کردار شو کرتا ہے تو یہ غیر طبعی کردار پرسن کے اندر بچپن کی 4 سٹیجز یا 5 بتائیں تھی فرائڈ نے، کہ اگر بچہ جو ہے وہ 5 سٹیجز کو صحت مندانہ طریقے سے طے کر لیتا ہے تو پھر اس کی ذات جو ہے وہ صحت مند بن جاتی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک سٹیج پر بھی وہ 1 یا 2 سٹیج پر یا مور دین 2 سٹیجز کے اوپر وہ ان کو سکسیسفلی جو ہے وہ طے نہیں کرتا ان سٹیجز کو، تو وہاں پر کہیں فکسیشن ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر اب نارملٹیز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو فرسٹ ایڈ کی شخصیت والے چیپٹر میں کروایا تھا، وہاں سے آپ اس کا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں. تو کوئی بھی فرد جب لاشعوری طور پر اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی تو یہ تکمیل اس کی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی بنا پر فرد فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، غیبت کی فیلنگ اس کے اندر آ جاتی ہیں. غیبت کیا ہے؟ جب وہ پرسن کوئی اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور راستے میں کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو غصہ، جھنجھلاہٹ اور الجھن اور ایگریشن کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ غیبت کہلاتی ہیں. تو جب کوئی فرد لاشعوری طور پر اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا تو غیبت کا شکار ہو رہا تھا، اور یہی غیبت کا شکار ہونے کی وجہ سے مختلف طرح کے ذہنی امراض یا جسمانی امراض کا فرد جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. تو تحلیل نفسی کے نظریہ کے حامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا پرسن جو بچپن میں ہی جس کی شخصیت کے جو نشوونما کے مدارج ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ پورے نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے پرسن جو ہے وہ اب نارملٹی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے اندر لاشعوری خواہشات جب پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ دبی رہ جاتی ہیں لاشعور میں، تو وہ دبی ہوئی خواہشیں پرسن کے اندر مختلف طرح کے نفسیاتی عوارض پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. یہ تو تحلیل نفسی والوں ماہرین کا نظریہ تھا. اب دوسرے جو اگلے ان کے بعد والے ماہرین ہیں وہ کرداری ماہرین ہیں. کرداری ماہرین جو ہیں ان کو بیہیویئرسٹ سائیکولوجسٹ بھی کہا جاتا ہے، تحلیل نفسی والوں کو سائیکو انالسٹ کہتے ہیں. تو کرداری ماہرین بیہیویئرسٹ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ غیر طبعی کردار جو ہے بیسیکلی غلط آموزش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے اندر کوئی بھی اب نارمل کیریکٹر جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، اپنے ماحول میں سے لرن کیا ہوا ہوتا ہے ہم نے، اور اس اب نارمل کردار کو ہم لرننگ کے تھرو ہی ڈیل بھی کر سکتے ہیں. تو کرداری ماہرین جو ہیں ان نے بیہیویئرسٹوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی قسم کا غیر طبعی کردار جو ہے وہ اپنے ماحول میں سے ہم سیکھتے ہیں، اور اپنے ماحول میں سے سیکھنے کے تھرو ہی ہم اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کی زیادہ ڈیٹیلز آگے اگلے چیپٹرز میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے. پیچھے میں نے آپ کو آموزش والے چیپٹر میں فرسٹ میں بھی میں نے اس کی ڈیٹیلز آپ کو کرائی تھی، ایگزامپلیفائی کرایا تھا کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ کے اندر کہ کس طرح اب نارمل بیہیویئر ڈیولپ ہوتے ہیں، کیسے ہم ان اب نارمل بیہیویئرس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی ایگزامپل آپ کے سامنے واٹسن کا ایک ایکسپیریمنٹ بھی تھا، جب اس نے ایک بچے کے اندر خوف ڈیولپ کرایا تھا اور پھر وہ خوف ریموو بھی کرایا تھا. تو کرداری ماہرین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اب نارمل کردار جو معاشرے کے اندر تشکیل پاتا ہے وہ غلط آموزش کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے ماحول کا رول زیادہ ہوتا ہے اور وراثتی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا ان کرداری ماہرین نے. اب اگلا تیسرے نمبر پر آتا ہے مسلمان مفکرین جو ہیں ان کا تصور کیا ہے ذہنی صحت کے حوالے سے. تو مسلمان مفکرین جو ہیں وہ پیچھے آپ نے 2 کا نظریہ پہلے پڑھ چکے ہیں، امام غزالی اور اشرف علی تھانوی کا. تو ان کا مین جسٹ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فالو کرنا جو ہے وہی، اور خدا سے نزدیکی جو ہے وہ ذہنی صحت اور خدا سے دوری اور احکامات سے روح گردانی جو ہے وہ اب نارملٹی کہلاتی ہے. اب جو ہے وہ آخری اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر جو ہے وہ تشکیلیت والوں کا ہے، جن کو گیسٹالٹ ماہرین کہا جاتا ہے. گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ کو ماننے والے جو ماہرین ہیں یا تشکیلیت کو ماننے والے جو ماہرین ہیں ان کا یہ تھا، تشکیلیت والے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم اپنے ماحول کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی آبجیکٹ جب ہم ویو کر رہے ہوتے تو ہم اس کو اس کے پورے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں کیا ہے کسی چیز کے، ہم اس کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی فرد جو ہے وہ زندگی کے اندر واقعات کو
مربوط فارم میں نہیں لیتا، مکمل اور مربوط صورت میں ان واقعات کو ان کا واقعات کا ادراک نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر مختلف طرح کے ذہنی امراض جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو تشکیلیت کا مطلب ہوتا ہے ہولسٹک ویو، یعنی کل چیز کے بارے میں جو ہے وہ جو جاننا، اس کی کل کے بارے میں جاننا چیز کے کی جب کوئی مسئلہ یا پریشانی ہوتی ہے تو اس کے اندر صرف ایک بات اٹھا کر ہم اس کو ایگزیجوریٹ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے مزید ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایب نارمل کردار ہے۔ جب ہم ایک چیز کو بھرپور اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک نارمل اپروچ ہوتی ہے۔ تو تشکیلیت یا کل کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کو سوچتے ہوئے مربوط طریقے سے دیکھنا ہے، اپنے ماحول کے ساتھ اور ارد گرد کے واقعات کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن اگر ایب نارمل یا غیر طبعی کردار کا حامل شخص جو ہے وہ صرف ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو پکڑ کر ہی اس کو ایلیبوریٹ کر لیتا ہے اپنے حساب سے، اور پھر وہ غیر طبعی کردار کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی فیلنگس جو ہیں وہ رانگ ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں، تو پھر یہ چیز جو ہے وہ غیر طبعی کردار کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک مین چیز پہلے بتائی کہ طبعی کردار کیا ہوتا ہے، غیر طبعی کردار کیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی مزید ڈیٹیل بتائی ہے کہ جو ہے وہ 4 مین مکاتیب فکر کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کیسے طبعی اور غیر طبعی کردار کو ایکسپلین کیا ہے۔ سب سے پہلے تحلیل نفسی کے ماہرین ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بیہیویئرسٹ ہیں یعنی کرداری ماہرین ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر مسلمان مفکرین کی رائے ہے، چوتھے نمبر پر تشکیلیت پسند ماہرین ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جب مسئلے کو ہم ایز اے ہول نہیں دیکھتے، اس کو ایز اے کل کے طور پر مربوط فارم میں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، تو یہ چیز ہمیں اب نارمل کردار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آگے ہے طبعی اور غیر طبعی کردار کے معیارات۔ اب معیارات جو ہیں وہ 4 مین معیار ہیں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی ان کو ایسے ہی ایکسپلین کیا تھا۔ انہوں نے اینڈ والا جو کردار ہے جس کو اخلاقی معیار انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اس کے اوپر زیادہ بات کی، جس کو انہوں نے تھوڑا سا دین کے پوائنٹ آف ویو سے یا مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کیا۔ اب ایکچولی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے طبعی اور غیر طبعی کردار جو ہے اس کے 4 معیارات ہیں، شماریاتی معیار ہے، سماجی معیار ہے، طبی معیار ہے اور نفسیاتی۔ اب یہاں لفظ طبعی نہیں ہے، طبی ہے۔ طب مینس میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہم کیسے نارملٹی اور ایب نارملٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا معیار جو ہے وہ شماریاتی معیار ہے۔ تو صحت کی نفسیات جو ہے اس کے اندر ذہنی صحت کا جدید تصور 4 مین ٹائپس کو پیش کرتا ہے، شماریاتی، سماجی، طبی اور نفسیاتی۔ جو پہلا معیار ہے وہ شماریاتی معیار ہے۔ تو شماریاتی معیار کے تحت ذہنی طور پر صحت مند افراد اکثریت پر مبنی ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں جو بھی رویہ اکثریت سے پایا جاتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، اور جو اکثریت سے ہٹ کر کردار ہوتا ہے وہ ایب نارمل کہلاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے جو اکثر ذہنی بیمار لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر اکثریت بھی غلط قسم کے رویے جو ہے وہ اور غلط قسم کی سوچ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اقلیت جو ہے وہ صحیح سوچ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شماریاتی معیار جو ہے اس کو رانگ قرار دے دیا گیا کہ صرف ہم فیکٹ اور فگر کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ جو میجورٹی کر رہی ہے وہ صحیح ہے اور جو مائنورٹی یا اقلیت کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یعنی جو شماریاتی معیار کی مین ڈیفینیشن ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے اکثریت یعنی بہت سارے جو میجر افراد ہیں، مینلی جو لوگ اکثریت پرفارم کر رہی ہے وہی ایٹیٹیوڈ وہی رویہ نارمل ہے، اور جو اقلیت کر رہی ہے وہ اب نارمل ہے۔ تو اس طرح سے وقوفی، احساساتی اور کرداری عمل جو ہے وہ غیر صحت مندانہ، مریضانہ اور عام سوچ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اکثر جو اقلیت ہوتی ہے ان کا ہی ایسا اقلیت جو ہوتی ہے ان کا وقوفی، احساساتی اور کرداری عمل اکثریت سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اکثریت بھی جو اکثریتی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رانگلی ہی اس چیز کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ اکثر اوقات ان کا رویہ جو ہے وہ اب نارمل ہوتا ہے، نارمل سے وہ ہٹ کر بیہیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شماریاتی معیار کے مطابق جو ڈیفینیشن دی جاتی ہے یہاں پر، تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اکثریت اکثر جو ہے وہ صحیح ہے، جو اکثریت پرفارم کریے کسی سوسائٹی کے اندر، کلچر کے اندر، وہ نارمل بیہیویئر ہے، اور جو اکثریت سے ہٹ کر ہے وہ اب نارمل ہے۔ لیکن اس چیز کو چیلنج کیا گیا کہ پھر شماریاتی ڈیفینیشن جو ہے اس میں یہی چیلنج تھا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہی اکثریت ہی غلط کاری ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم صرف کوانٹٹی دیکھ کر حساب لگا لیں کہ جی یہ چیز صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوالٹیٹیولی بھی چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اب جیسے اس میں انہوں نے اگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ نارمل سے دور، یعنی شماریاتی معیار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نارمل سے دور، یعنی کسی بھی اکثریت کا جو کردار ہے وہ بس نارمل ہے اور اقلیت کا اب نارمل ہے۔ تو یہی چیز انہوں نے پھر بعد میں تھوڑا ڈیفینیشن کے حوالے سے ایکسپلین کی کہ معاشرے کے اندر کئی دفعہ بہت زیادہ فتین لوگ بھی ہیں، ذہنی معذور بھی ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ فتین لوگ بھی اور ذہنی جو مریض لوگ ہیں ان کو بھی پھر ہم اب نارمل کہیں گے، کیونکہ وہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اکثریت نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگ بھی پھر اب نارملٹی میں چلے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا شمار اب نارملٹی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز پھر ڈیفینیشن اس حساب سے درست نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو اقلیت کر رہی ہے وہ صحیح ہے، اقلیت جو کر رہی ہے، جو کم تعداد میں لوگ کریں وہ اب نارملٹی ہے، جو زیادہ تعداد میں لوگ کریں وہ نارملٹی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح ہی انڈرسٹینڈ کریں تو یہ غلط ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم نے ساتھ ساتھ بیہیویئرس بھی دیکھے نا کہ اکثریت کیا بیہیویئر پرفارم کر رہی ہے۔ اگر وہ بیہیویئر اچھا ہے، مثبت ہے، تو پھر ہم اس کو اب نارمل نہیں کہیں گے۔ اگر وہ رویہ مثبت نہیں ہے، منفی ہے، نیگیٹو ہے، تو پھر وہ رویہ اب نارمل کہلائے گا۔ تو نفسیاتی معیار کے اوپر یہ تنقید تھی کہ ہم یہاں صرف کوانٹٹی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اکثریت کری ہے وہ صحیح ہے، جو اقلیت کری ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوالیٹیٹیولی بھی خصوصیات کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ اکثریت کیا خصوصیات پرفارم کر رہی ہے، ان کے اندر کیا کوالٹیز موجود ہیں اور اقلیت میں کیا کوالٹیز ہیں۔ اب شماریاتی معیار کے بعد اگلا آتا ہے سماجی معیار۔ سماجی لفظ سماج سے ہے۔ سماجی معیار کی روح سے ایسے لوگ جو سماجی معیار کو، اخلاقی اقدار کو، روایات کی پاسداری کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، سماجی معیار کو، اخلاقی اقداروں کو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں وہ سماجی معیار، اخلاقی اقدار اور روایت کی پاسداری کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور کسی بھی کردار کی، نہ معاشرے کے اندر اپنے کردار کی، نہ دوسروں کے کردار کی ذمہ داری لیتے، اور اکثر سماجی اصول و ضوابط کو پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں اور اس طرح سماج کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو سماجی ماحول اور سماجی تقاضوں کے مطابق ڈال نہیں پاتے، یعنی اپنے ماحول میں مطابقت پذیری اختیار نہیں کرتے اور ہفتوں اور مہینوں تک کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، نہ گھر کا کوئی کام کاج کر سکتے ہیں، نہ ہی باہر کا، ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور نہ خود ہی اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں سماجی اعتبار سے وہ اب نارمل ہوتے ہیں۔ تیسرا معیار جو ہے وہ ہے طبی معیار۔ طبی معیار کا مطلب ہے کہ میڈیکل کی سینس میں ہم کیسے ایکسپلین کرتے ہیں ذہنی طور پر صحت مند اور غیر صحت مند میں کیا فرق ہوتا ہے ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ایسے افراد جو طبی لحاظ سے جن کے اندر کسی قسم کی ذہنی مرض کی علامات نہیں پائی جاتی ہیں وہ نارمل افراد ہوتے ہیں، ذہنی طور پر صحت مند افراد ہوتے ہیں۔ اور ایسے افراد جن میں اب نارملٹی کی علامات پائی جاتی ہیں، انگزائٹی کی، تشویش کی، یا کوئی بھی ایسی علامات جس میں ان کو اسپیشل طبی امداد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایسا ذہنی مرض ہوتا ہے جو سوچ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو ذہن کی امراض کی ادویات بھی دی جاتی ہیں تاکہ ان کو صحت مند بنایا جا سکے۔ تو وہ غیر جو طبی افراد ہیں، یعنی ایسے افراد جو ہیں وہ غیر طبی کردار کے مالک ہوتے ہیں جن کے اندر ذہنی امراض کی علامات موجود ہوتی ہیں وہ۔ تو طبی معیار یا میڈیکل کرائٹیریا کیا ہے جو ذہنی طور پر صحت مند اور ذہنی طور پر غیر صحت مند میں فرق کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بیس کرتا ہے علامتوں کے اوپر۔ جو صحت مند افراد ہوتے ہیں ان کے اندر کسی طور پر بھی ذہنی بیماری کی علامات موجود نہیں ہوتی، لیکن جو غیر صحت مند افراد ہوتے ہیں ان کے اندر ذہنی بیماری کی علامات بھی موجود ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ ان کو طبی امداد اور خاص نگہداشت اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو ادویات دی جاتی ہیں، علاج بھی فراہم کیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہو سکیں۔ جو اگلا معیار ہے وہ نفسیاتی معیار ہے، یعنی یہ 4 معیار ہیں جو طبی اور غیر طبی کردار کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا شماریاتی معیار ہے جو مقداروں کے حوالے سے بتاتا ہے کہ اکثریت جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، جو اقلیت کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ دوسرا سماجی معیار ہے جو سماجی اصول و ضوابط اور قواعد کو بیس بنا کر بنایا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر اصولوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ نارمل ہے، جو معاشرے کے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، وہ نارمل ہے۔ تیسرا جو معیار ہے وہ طبی معیار ہے، یعنی ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے جن میں ذہنی امراض کے علامات موجود ہیں، جن لوگوں میں وہ غیر طبی کردار کے حامل لوگ ہیں، جن میں نارمل اکثریت نارمل وہ لوگ ہیں جو جن میں کسی قسم کی کوئی علامات جو ہے وہ ذہنی بیماری کی وہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ نفسیاتی معیار جو اب اینڈ میں 4th ون جو ہے وہ نفسیاتی معیار ہے۔ ایسے افراد جو ذہنی اور کرداری لحاظ سے صحت مند ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر زیادہ بہتر طویل زندگی گزارتے ہیں، یعنی جن کا کردار اور جن کا ذہن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط انداز میں کام کرتا ہے، اور شدید دباؤ کی حالت میں بھی ایسے لوگ زندہ رہنا سیکھ جاتے ہیں،
ماحول کے اندر جو بدلتی اقدار اور روایات ہوتی ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں یا ان روایات کو اپنے مطابق ڈالتے ہیں۔ ایسے افراد کا جسم اور ذہن مکمل عقائد کی صورت میں کام کرتا ہے اور زندگی کے مختلف چیلنجز کا ایسے لوگ سامنا کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اور مختلف طرح کے چیلنجز سے نبردہ آزمان ہونا یہ لوگ سیکھ لیتے ہیں، مختلف طرح کے حالات سے نبردہ آزمان ہونا سیکھ لیتے ہیں۔ نفسیاتی لحاظ سے نارمل شخصیت کے حامل ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چیلنجز اور مشکلات میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ غیر صحت مند افراد جو ہوتے ہیں نفسیاتی معیار پر پورے نہیں ہوتے، ان کا ذہن اور ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ایک عقائد کی فارم میں ریئیکٹ نہیں کرتا چیزوں کے ساتھ، اور ذہنی طور پر وہ صحت مند نہیں ہوتے۔ بہت ساری چیزوں کو وہ انگزائٹی اور پریشانی کی اپنی ذہنی جو ان کی نیگیٹو سوچ ہوتی ہے اس کی مدد سے وہ چیزوں کو بگاڑ لیتے ہیں اپنے پرابلمس کو، اور اس کی وجہ سے وہ ان کی سوچ جو ہے وہ غیر صحت مندانہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح کی ذہنی بیماریوں کے علامات کا اظہار ہونے لگتا ہے، ان کے اندر اظہار ہوتا ہے مختلف ذہنی بیماریوں کا، پھر ان کے لیے مختلف طرح کے نفسیاتی علاج جو ہیں وہ تجویز کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو دونوں بکس میں سے مکسچر بتا دیا ہے، احسان الحق میں سے بھی میں نے دیا اور ٹیکسٹ بک میں سے بھی تھوڑا سا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احسان الحق کی بک ہے اس میں 2-3 پوائنٹ انہوں نے اور بھی بتائے ہیں طبعی اور غیر طبعی کے حوالے سے۔ ایک تو انہوں نے بتایا ہے تکلیف یا اذیت۔ ایسے لوگ جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں ان کو خاص تکلیف اور اذیت کو شکار ہوتے ہیں۔ اب نارمیلٹی کے وقت میں ان کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن کے سمٹم اور نفسیاتی امراض اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ان کی نارمل لائف کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو کامن تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے جو اوکیجنل ہوتی ہے، کسی موقع کے حساب سے ہوتی ہے، جیسے ایگزام سے پہلے آپ کو پیپر میں انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ایک آدھ دن کے لیے ہوتی ہے، جب پیپر دے لیتے تو انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ذہنی مریضوں کے اندر مستقل طور پر یہ علامت چپک کر رہ جاتی ہے، تو یہ تکلیف یا اذیت جو ان کی نارمل لائف فنکشننگ کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ جو ہے وہ اب نارملٹی کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 1-2 اور پوائنٹ بتائے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ سماجی بے آرامی، ایسے افراد جو ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر مریض ہوتے ہیں یا اب نارمل جو کردار ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر بے آرامی اور بے چینی محسوس کرتے ہیں، خود بھی وہ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے چین سے، سکون سے، اور دوسرے لوگوں کو جو ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ساتھ سب والے لوگ ہوتے ہیں، گھر والے لوگ ہیں، کولیگس ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ بے آرام ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ خود بے چینی، جو نارمل افراد ہیں ان میں بے چینی جو ہے وہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے ہٹ کر دور ہو کر وہ نارمل پرسن جو ہے وہ اب نارمل پرسن سے دور ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو طبعی کردار نہیں شو کر رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں سے جو طبعی کردار رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ غیر طبعی کردار رکھنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ پھر نامعقول اور ناقابل پیشن گوئی کردار، ایسے افراد جو ایک دم سے موقع میں کی مناسبت سے ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دم سے جو ہے وہ اتنا سویر ریئیکٹ کر جاتے ہیں کہ وہ کردار نارمل نہیں کہلاتا۔ جیسے اگر ایک پرسن ہے بیٹھا بات کر رہا ہے دوسرے پرسن کے ساتھ، اور ایک دم سے دوسرا جو پرسن ہے وہ ایک دم اتنا اگریسو ہو جاتا ہے کہ غصے میں اٹھ کر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور مار پیٹ شروع کر دیتا ہے لوگوں کی، تو یہ ایک اب نارمل کردار ہے، ایکسٹریم پر اب نارمل کردار ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ایک دم سے اتنا اگریسو ہو کے بغیر کسی وجہ کے، تو اس طرح کا جو کردار ہوتا ہے ناقابل پیشن گوئی، یہ بھی اب نارمل کردار کہلاتا ہے۔ تو نارمل اور اب نارمل کردار میں فرق تھوڑا سا احسان الحق کی بک میں اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اسی کو جامع تعریف کرنا، جیسے ایک لائن کھینچی جاتی ہے، ایک لائن کھینچ کے ہمیں ایک سرے پر نارمل کردار کرنے اور ایک سرے پر اب نارمل کردار کو اگر مار کریں تو سینٹر میں اس کی مشترک علامات آتی ہیں۔ اے نارمل پرسن بھی ایٹ ٹائمز اب نارمل طریقے سے بیہیو کر جاتے ہیں، اور اب نارمل پرسن بھی ایٹ ٹائمز نارمل کی طرح بیہیو کر جاتے ہیں، لیکن اکثر بات نارمل پیپل جو ہوتے ہیں ان کا کردار نارمل ہی رہتا ہے، لیکن اب نارمل جو ہے ان کا کردار اب نارمل رہتا ہے، لیکن کہیں کہیں ان کے اندر کچھ حدود جو ہے وہ مشترک بھی ہوتی ہیں۔ جیسے اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک پرسن گپ اندھیرے سے بہت زیادہ روشنی کی طرف آتا ہے تو ایگزیکٹلی وہ لائن ڈرا نہیں کر سکتا کہ کہاں اس کو گپ اندھیرا ختم ہوتا فیل ہو رہا ہے، کہاں لائٹ شروع آتی فیل ہو رہی ہے۔ تو ایک دم گپ اندھیرے سے جب تیز روشنی میں آتا ہے تو کہیں کہیں اس کو نظر آنا شروع ہوتا ہے، کہیں نظر نہیں بھی آ رہا ہوتا۔ تو اس طرح سے ایک مشترک درمیان میں ایک ایسی سرحد ہے جو ان دونوں کرداروں کے درمیان مشترک ہے۔ کبھی اب نارمل کردار کے اندر بھی نارملٹیز آ جاتی ہیں اور کبھی نارمل کردار میں بھی اب نارملٹیز آ جاتی ہیں، تو بالکل ایکسٹریم حدود پر جا کر ان کو ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ آگے ہے نارمل کردار جو ہے اس کی مینلی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ جو نارمل افراد ہوتے ہیں ان کے اندر چند خصوصیات بہت پرومیننٹلی موجود ہوتی ہیں۔ ایسے افراد مشکل حالات اور چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، جو ہمت اور جرأت سے کام لیتے ہیں، ان کو اپنے جذبات اور کردار پر بھرپور طریقے سے کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔
ایسے افراد اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. یہ لوگ ہر قسم کے ماحول میں مطابقت اختیار کر لیتے ہیں یا ماحول کو اپنے مطابق ڈال لیتے ہیں یا خود ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. ایسے افراد اپنی ذات اور معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں. سماجی روایات، اقدار اور ملکی قوانین کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. یہ خوشباش اور اچھے پرامن شہری ہوتے ہیں. خوش و خرم رہتے ہیں، خود کو بھی خوش رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی، خود بھی خوش رہتے ہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنا کچھ بگاڑتے ہیں اور نہ ہی بلا وجہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. دوسروں کے جذبات اور احساسات کا مکمل خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. تو یہ نارمل کردار کی خصوصیات ہیں. اب یہ پورا فل فلیج کوشچن ہے. اکثر پیپر میں یہ فل فلیج کوشچن کی فارم میں ہی آتا ہے کہ نارمل یہ طبعی اور غیر طبعی کردار میں فرق بیان کریں یا طبعی اور غیر طبعی کردار کو میں فرق کرنے کے لیے معیارات بتائیں. تو 4 مین معیارات ہیں، لیکن اس کے علاوہ 2 یا 3 ایکسٹرا پوائنٹ. جو معیارات میں نے آپ کو ٹیکسٹ بک میں سے کرا دی اس کے اندر یہ 4 مین معیار ہیں. شماریاتی ہے، سماجی ہے، طبی معیار ہے اور نفسیاتی معیار ہے. لیکن اس کے علاوہ 3 اور معیارات آپ کے احسان الحق کی بک میں دیے ہیں جو میں نے آپ کو کرائے ہیں. اذیت یا تکلیف کو محسوس کرنا، بے چینی، بے آرامی جو ہے وہ فیل کرنا، اور ایک دم سے ناقابل پیشن گوئی قسم کا کردار جو ہے ایکسیڈنٹلی اپنا لینا. یہ 2 یا 3 پوائنٹ ایکسٹرا بھی اس کے اندر دیے ہوئے. پھر نارمل اور ایب نارمل کردار میں واضح فرق انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا ہے. یعنی دونوں کو ایگزیکٹلی ڈفرینشیٹ کرنا ایکسٹریم پر جا کر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایکسٹریم پر ہی ڈفرینشیٹڈ ہوتے ہیں کردار، لیکن ایٹ ٹائمز کبھی کبھار نارمل کردار بھی اب نارملٹی کی حدود میں آ جاتا ہے اور اب نارمل کردار بھی نارملٹی کی حدود میں آ سکتا ہے. تو کہیں کہیں کوئی پوائنٹ ان دونوں کے اندر مشترک بھی ہیں. پھر نارمل افراد کی خصوصیات میں نے بتائی ہیں کہ نارمل افراد جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے خوشباش ہوتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں یا اپنا جو ماحول ہوتا ہے اس کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ہمت و جرأت کا اظہار کرتے ہیں، معاشرے کے اندر سکون اور بھلائی چاہتے ہیں، اپنی بھی خود بھی خوش و خرم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش و خرم رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر جو قوانین رائج ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس طرح سے دوسروں کے جذبات اور احساسات کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتے ہیں. تو یہ نارمل افراد کی خصوصیات ہیں. تو اصل میں یہ فل فلیج کوشچن جو ہے وہ 8 نمبر کے سوال میں کئی دفعہ آ جاتا ہے کہ طبعی اور غیر طبعی کردار میں فرق بیان کریں. تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، طبی نہیں، یہ ٹرم طبعی ہے. طبعی مینس نارملٹی. نارمل اور ایب نارمل کردار میں جو ڈفرینس ہے اس کی تفصیل یہاں انہوں نے بتائی ہے. تو یہی کوشچن کے اندر آتا ہے. کبھی کبھی یہ شارٹ کوشچن میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے. ساتھ جب لیکچر آپ سن رہے ہوتے ہیں ساتھ کتاب کھول کے بھی سامنے رکھ لیا کریں. اس کے اندر سے میں نے آپ سلائڈس بنا کر اس میں اپلوڈ کی ہوتی ہیں تاکہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو جائیں. تو یہ والا ٹاپک بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اس سیکنڈ چیپٹر کے اندر سے ہم نے مین جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کر لی ہیں. مسلمان مفکرین کے تصورات جو ہیں وہ ہم نے کر لیے ہیں اور اس میں طبعی اور غیر طبعی کردار کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل جان لی. اب آگے الگ سے ایک ٹاپک آئے گا دباؤ کا، یا جو اسٹریس ہے وہ دباؤ، اس کو انگلش میں اسٹریس اس کی ٹرم یوز ہوتی ہے. تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر میں بتاؤں گی آپ کو.